نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما والذین اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ہمارے پروردگار حب عطا کر لنا ہمیں من ازواجنا ہماری بیویوں سے وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک واجعلنا اور ہمیں بنا للمتقین پرہیزگاروں کا امام مکہ کے دور کے اندر مسلمانوں کی زندگی بڑی کٹھن اور پریشان زندگی تھی۔ باپ مسلمان ہے تو اولاد کافر تھی، اگر اولاد مسلمان ہے تو والدین کافر تھے، شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر، بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر۔ تو الغرض اس طرح ان کی یہ زندگی انتہائی غم اور اضطراب کا باعث بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ سخت بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما تاکہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور یہ دعا مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ اگر مرد یہ دعا کرتا ہے تو پھر ازواج سے مراد اس کی بیویاں ہوں گی، اگر عورتیں دعا کر رہی ہیں تو اس سے ازواج سے مراد ان کے خاوند ہوں گے۔ تو یہ دونوں مفہوم اس دعا کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت اس کے اندر دو دعائیں مانگی گئی ہیں، ایک اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے کہ وہ توحید اور اطاعت الہی پر کاربند ہوں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی کیا بنے ٹھنڈک۔ دوسری اپنے لیے مانگیے کہ انہیں تقویٰ کی ایسی توفیق نصیب ہو جائے کہ وہ متقین کے امام بنیں اور لوگوں کو ہدایت اور تقویٰ کی دعوت دینے والے ہوں۔ تو وجعلنا للمتقین اماما، اس کے دو مفہوم اور دو معنی بن سکتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ کہ ہر شخص کیا ہے، امام ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا پیروکار ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا نا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب حکمران ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امام بنایا ہے، کس کا؟ اہل و عیال کا، ہماری جو زیر نگرانی ہے۔ تو بندہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، فاجروں کا امام نہ بنا، یعنی جو ہماری اولاد ہو، ہمارے اہل و عیال ہوں، وہ فاجر نہ ہوں بلکہ کون ہو؟ متقین۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمیں اتنا متقی بنا دے کہ ہم متقین کے امام اور پیشوا بن جائیں، لوگ ہم سے ہدایت حاصل کرنے والے ہوں، ہم گمراہی کے امام نہ بنیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں اماموں کا تذکرہ کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ برے لوگوں کے لیے کچھ ائمہ ہیں، ان کے ایسے پیشوا ہیں جو ان کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اہل ایمان، اہل سعادت کے متعلق اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ تو گویا کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں، ہمیں ایسا امام بنا کہ لوگ ہم سے ہدایت حاصل کرنے والے ہوں، ہم ذریعہ بنیں لوگوں کی ہدایت کا، نہ کہ ہمیں دیکھ کر لوگ گمراہی کو اختیار کر لیں۔ تو یہ دو دعائیں رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کی ذکر کی، اور یہاں پر یہ درس بھی ہمارے لیے موجود ہے کہ ہمیشہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق انسان کو قائم کرنا چاہیے، اپنے اندر تو اوصاف پیدا کر لی اور ساتھ میں اپنے رب سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بھی یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے لیے خیر کے طالب ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی بیویوں کے لیے بھی خیر کے طالب بنیں۔ اور اسی طرح کچھ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا کر جو تیرے فرما بردار ہوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے،
یعنی ہمیں ایسی بیویاں نہ دے، ایسی اولاد نہ دے جو تیری نافرمان ہو، بلکہ وہ دے جو تیری اطاعت کرنے والی فرمان بردار ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔